اگر اس میں ایک تو ذکر ملتا ہے ہمیں، تو اگر اس کے اوپر ہم اکڑ جائیں یا میں کھڑا ہو جاؤں کہ نہیں اللہ کے حکم کو میں نہیں مانتا، تو پھر تو میں کافر ہو جاؤں گا نا انکار کرنے والوں میں۔ لیکن جب یہ ذکر ہی موجود نہیں ہے، کسی ایسے نبی کا ذکر ہی موجود نہیں ہے کہ کوئی آئے گا، اس کی صفات ہی نہیں ہے، تو پھر ہم کیسے مانیں گے؟ تو جو میں بات کر رہا ہوں وہ میں قرآن شریف کے مطالعے کے بات کر رہا ہوں۔ یہ بات تو مجھے معلوم ہے کہ کہیں پہ بھی ذکر نہیں ہے غلام احمد کا۔ جی میں نے آپ سے آتے ہی پوچھا ہے کہ کیا آپ عالم دین ہیں، آپ نے انکار کیا کہ نہیں میں عالم دین نہیں ہوں، ایسا ہی ہے؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اوپر سے آپ یہاں پہ بیٹھ کے، اور مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ ہمارے گجر بھائی، ہمارے علی دا ملنگ بھائی سمجھدار ہیں، ٹھیک ہے۔ اور وہ یہ بیٹھ کے ایسی بےہودہ قسم کی گفتگو سن رہے ہیں اور خاموشی بھی اختیار کیے ہوئے ہیں، اور کوئی بیچ میں کوئی کمنٹ نہیں۔ یہ کلمہ کفر ہے میرے بھائی۔ اچھا چلیں آپ مجھے بتا دیں یہ کفر کیسے ہے، یہ آپ یہ بتائیے۔ بتا رہا ہوں نا، کچھ تو بتایا ہے میں نے، کچھ ٹھیک میں ہے، اور بتا دیتا ہوں۔ ٹھیک بھائی ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں، ابھی آپ بیٹھ کے کہہ رہے تھے کہ دیکھو جی اگر قادیانی حضرات ہمیں کوئی آیت ایسی دکھا دیں کہ ٹھیک ہے۔ جس سے ثابت ہوتا ہو کہ ایک تو نبوت کا سلسلہ جاری ہے، اور دوسرا یہ دو کفر ہے نا، ایک کفر نہیں ہے۔ میں نے ایک کہا میں ہے سن لیں، میری بات، اچھا پہلے میں ٹھیک ہے جو بولیے۔ سمجھا ہوں میں پہلے بتا دیتا ہوں، اس کے بعد آپ ٹھیک بتا ہے، دینا نہیں میں نے یہ نہیں کہا۔ ٹھیک ہے۔ ایک تو کفر یہ کہ ہمیں دکھا دیں کہ نبوت کا سلسلہ جاری ہے، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ کہ جناب پھر ہم مرزا قادیانی کے اوپر ایمان لے آئیں گے، اس کو نبی مان لیں گے، یہ آپ کے الفاظ تھے، ایسا ہی ہے؟ جی اب میں بتاؤں میں نے کیا نہیں، کہا؟ پہلے تو یہ میری بات کو ہے کہ یہ ایسا ہے کہ نہیں۔ نہیں، جو آپ نے کہا ہے میں نے اس کی ہاں میں ہاں ملانی ہے، یا جو میں نے کہا ہے میں نے وہ بیان کرنا ہے؟ مجھے یہ کہیں بتائیں۔ چلے وہی بات دوبارہ ہاں دہرائیں۔ جی، میں نے کہا ہے اگر غلام احمد کا قرآن شریف میں کہیں ذکر ہے نام کے ساتھ کہ وہ نبی ہیں یا نبی ہوں گے، تو ہم اس چیز پہ ایمان لے آتے ہیں۔ ہاں ٹھیک یہ ہے، وہی ہے نا، ہاں۔ کیا ایمان لائیں گے آپ؟ اگر میں نے کہا اگر غلام احمد کا قرآن شریف میں کہیں ذکر ہے کہ وہ نبی ہیں، تو میں ایمان لاؤں گا، میں اور کسی کی بات نہیں، میں ایمان لے آؤں گا۔ قرآن کا ہے کیا ذکر، لائیں گے آپ؟ مطلب اس کو نبی مان لیں گے؟ نبی مان لیں گے، بالکل نبی مانیں گے، اللہ کا حکم آ گیا بس تو اب نبی رک مانیں گے اسے۔ جی اب رک جائیں، ٹھیک ہو گیا، صحیح ہو گیا۔ مطلب یہ کہ وہی بات جو میں رپیٹ کر رہا ہوں اسی کو ہاں یہ آپ نے رپیٹ کر کے بتا دیا کہ بالکل ایسا ہی ٹھیک ہے، ٹھیک ہو جی گیا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا آپ نا خاموشی سے سنیں، اور بیچ میں جی کریں گے تو وہ پھر بات صحیح الجھ جائے گی، اور بات کچھ کا کچھ بن جائے گی نا۔ ٹھیک ہے۔ یہ میرے بھائی میں ایک بڑے وثوق کے ساتھ، میں مفتی بھی ہوں اور صاحب علم بھی ہوں، اور پہلے آپ نے کال ڈالی ہے تو میں نے کال اٹینڈ نہیں کی، کینسل کر دی، لیکن جب آپ نے یہ کلمات کہے تو اس وقت میرے اوپر واجب ہو گیا کہ ایک صاحب علم کے سامنے جب کوئی کفر ہو رہا ہو تو اس کو روکنا یا اس کو متنبع کرنا اس کے اوپر واجب ہو جاتا ہے، ضروری ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے میں آپ کی براڈ میں آیا ہوں، اور پھر دوبارہ میں نے کال اب ڈالی ہے تو آپ نے اٹینڈ کی ہے۔ دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ نبوت کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہے، اور یہ اصول دین ہے، ٹھیک ہے۔ کچھ فروعات ہوتی ہیں، کچھ اصولیات ہوتی ہیں، تو یہ دین کے اصولیات اور اصول میں سے ہے، بنیادوں میں سے یہ چیز تعلق رکھتی ہے عقیدہ ختم نبوت۔ تو جس نے بھی اس کے اندر رتی برابر بھی کوئی جناب لچک دکھائی تو اس کے اوپر حکم کفر لگے گا، نمبر ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ مرزا غلام قادیانی، میں کہتا ہوں وہ وقت کا حضرت ابوبکر صدیق ہی کیوں نہ بن جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق سے بڑا تو کوئی نہیں اس امت کے اندر، کہ ہے کوئی؟ کیا سمجھتے ہیں آپ بتائیے؟ آپ اپنی بات مکمل کریں پھر میں ابو گفتگو بکر کروں گا۔ صدیق ہی کیوں نہ بن جائے، اب عمر فاروق ہی کیوں نہ بن جائے، عثمان غنی ہی کیوں نہ بن جائے، اور مولا علی ہی کیوں نہ بن جائے،
اور میں کہتا ہوں کہ وہ نہیں بن سکے تو یہ کیا، یہ تو ان صحابہ کے جوتوں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے۔ اور جناب جو علماء کرام، اولیاء اللہ، اور جناب ہمارے شیوخ گزرے ہیں، بابے بزرگ گزرے ہیں، ان کی بھی خاک کے برابر بھی نہیں ہے یہ، ان کے پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے یہ۔ تو آپ کہہ رہے ہیں جناب، ہمارا مقدمہ تو یہ ہے کہ قادیانیوں سے کہ اس کو پہلے انسان ثابت کر لو، آپ اس کو ڈائریکٹ نبی بنانے کے اوپر تو لگے اور اس کے اوپر ایمان لانے کے اوپر تو لگے بھائی میں ایمان لے آؤں گا۔ کیوں بھائی، کیوں ایمان لے آئیں گے ہم؟ ایمان ہمارا اتنا ہی کوئی پاپڑ ہے کہ ہم جب جی چاہے توڑ کے کسی اور کو مٹھی میں پکڑا دیں؟ وہ تو انسان اس کو ثابت کر دیں، آپ اس کو آیتیں نکلوا رہے ہیں۔ قادیانیوں کا آیتوں سے کیا تعلق بھائی؟ قادیانیوں کا قرآن سے کیا تعلق؟ ہم تو نہیں قادیانیوں سے پوچھتے بھائی قرآن کھولو، حدیث کھولو، ہم تو ان کو ہاتھ بھی نہیں لگانے دیتے۔ مرزا قادیانی تو کہتا ہے یہ قرآن میرے اوپر نازل ہوا۔ وہ مرزا غلام قادیانی کا بیٹا چھوٹا بشیرہ جو ہے کلمۃ الفصل کے اندر لکھتا ہے کہ یہ قرآن دنیا سے اٹھ گیا ہے اور محمد کو اللہ نے دوبارہ دنیا کے اندر نازل کیا ہے، اور یعنی مرزا قادیانی خنزیر کو، تو اس کے اوپر یہ قرآن نازل کیا ہے۔ او بھائی یہ قرآن آپ قرآن کو کی طرف کیوں لے کے جا رہے ہیں اور کس قسم کا درس دے رہے ہیں یہاں پہ بیٹھ کے؟ جی آپ بول رہے ہیں آپ۔ جی سب سے پہلے آپ کو میں اپنا تعارف کرا دیتا ہوں، تو پھر اس کے بعد جو میں نے موقف مطلب اختیار کیا ہے اس کے اوپر آپ نے بات نہیں کی، آپ نے ویسے مثالیں دی۔ میں اپنا تعارف کرا دوں، میرا تعلق گجرانوالہ سے ہے، میری عمر تھوڑی ہے لیکن میں نے 2 کے قریب مساجد ہیں ہمارے، ایک جس مسلک سے آپ کا تعلق ہے ان کی سنگ بنیاد رکھی ہے ہمارے گجرانوالہ کے۔ میری بات سنیے، پیش کریں ابھی آپ خاموش ہو جائیے، میں آپ کی بات سنی ہے نا، آپ ذرا خاموش، آپ خاموشی اختیار کریں۔ لینا دینا نہیں ہے، پوچھ رہے تھے نا کہ میں کون ہوں، میں ابھی بتانے لگا میں کون ہوں۔ میں نہیں پوچھ رہا آپ سے، کب پوچھا میں نے؟ تو آپ صرف یہ بات بتائیں کہ آپ جو یہاں بیٹھ کے درس دے رہے تھے جی ہم پوچھیں گے اور قرآن کی آیت دکھا دیں گے تو پھر ہم اس کو مان لیں گے، یہ کیا درس ہے؟ یہ بتائیں ذرا۔ میں نے کیا کہا میں نے سنا ہے جو کچھ بھی کہا ہے حسنین بھائی چیلنج کے حساب سے کہا ہے۔ کیا چیلنج ہے؟ کیا کفر کا چیلنج دو گے آپ؟ کیا کفر کے چیلنج دو گے کہ بھائی وہ کفر کے اندر آپ ملوث ہو جاؤ گے؟ یہ چیلنج ہوتے ہیں بھائی جان، وہ دکھا نہیں سکتے، یہی چیلنج ہے نا۔ کیا دکھا نہیں سکتے؟ کہ وہ نبی ہے۔ کمال ہو گئی ہے، کوئی خدائی کا دعویٰ کر دیتا ہے تو وہ اگر ثابت کر دے تو اس کو خدا مان لو گے؟ کیسے ثابت کر دے؟ ثابت کیسے کر دے؟ مفتی صاحب آپ ماشاءاللہ مفتی ہیں، کیسے ثابت کر سکتا ہے؟ کیسے ثابت کرے مجھے بتائیں؟ جائے لے جتنا مرضی ان کا بڑا عالم ہے نا، میری بات سنیں، میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں، جتنا مرضی بڑا قادیانی لے آئے اسے کیا ثابت کر دے؟ وہ مجھے مرزا کا، مجھے لگ رہا ہے آپ نا مرزا جونیئر جیلمی کے اسٹوڈنٹ ہیں، مجھے لگ رہا ہے میں جس کا اسٹوڈنٹ ہوں نا وہ آپ چھوڑ دیں۔ ہاں جی، مرزا جونیئر جیلمی کے اسٹوڈنٹ اس قسم کے ڈھیٹ ہوتے ہیں اور قادیانیوں والی باتیں کرتے ہیں، قادیانیوں والی باتیں کرتے ہیں، ہاں جی بچوں والی باتیں کرتے ہیں، کمال کرتے ہیں۔ مفتی صاحب کے پاس علم بہت زیادہ ہے، میں نے ان کو، میں ابھی بھی اسی موقف کے اوپر قائم ہوں۔ آپ مفتی ہیں نا، آپ مجھے فتویٰ دیں اس چیز کے اوپر، میں آپ کو کہہ رہا ہوں آپ مجھے فتویٰ دیں، میں نے جو بات کی ہے۔ میں نے فتویٰ دے تو دیا، آپ کافر ہو گئے ہیں۔ کیا مجھے تحریر کر کے یہ فتویٰ دے دیں، میں آپ کے گھر سے وصول کر دیتا ہوں، جہاں آپ رہتے ہیں مجھے وہ بھی معلوم ہے، ٹھیک ہے؟ میں ریسیو کر لیتا ہوں آگے ادھر، مجھے آپ فتویٰ دیں۔ کہنا تھا میں نے کہہ دیا ہے، اللہ حافظ جی۔ اللہ حافظ، ہوا میں باتیں کر کے اللہ خیر کرے ہمارے دین کی۔ اچھا تو ابھی تو لگ گئے ہیں، آپ اگر بات کریں گے تو شاید، ہاں جی آ جائیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں تو مفتی بھائی کو بڑا سمجھدار بندہ سمجھ رہا تھا، پر وہ تو ایسی بچوں والی باتیں کر رہے، اب کیا کہے؟ اب ایک بندہ قادیانی کا دعویٰ، قادیانی مرزا اگر نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں تو ہم ان سے حدیث میں بات کریں گے، قرآن میں بات کریں گے؟ دیکھیں
مسلم قرآن ہے. میں اب بھی یہ چیلنج کرتا ہوں, یہ ثابت کر دیں قرآن شریف سے. بات یہ ہے کہ مفتی صاحب کو میں جو ہے نا میں گفتگو نہیں کرنا چاہتا, وہ چلے گئے ہیں یہاں سے. جی بولیے. میری مشورہ آپ کو میں دیتی ہوں. دیکھیں, آپ سب سے پہلے یہ ہمیں کہنا ہی نہیں چاہیے کہ وہ ثابت کریں کچھ. کیوں ثابت کریں؟ نہیں, کچھ بھی نہیں. ہم مسلمان ہیں, ہمارے منہ سے یہ ورڈ ایک نان مسلم کے لیے نکلنا ہی نہیں چاہیے. سب سے پہلے ہم صرف قرآن کو اگر مانتے ہیں اور قرآن کی ہی مانیں گے. جی محترمہ میری بات سنیے ذرا تفصیل سے. انہوں نے کہا جی ایک آیت ہے جس کا یہ لیتے ہیں کہ اس سے مراد اجرائے نبوت ہے, کہ نبوت کا سلسلہ چل رہا ہے. ٹھیک ہے, میں نے کہا اگر یہ غلام احمد میں اتنی زیادہ خصوصیات پائی جاتی ہیں نبیوں کی, ٹھیک ہے, تو اس کا ذکر قرآن شریف کی کسی آیت میں تو ضرور اللہ کرے گا, کیونکہ یہ ہدایت کی کتاب ہے, یہ تفصیل ہے. ٹھیک ہو گیا, اس میں ذکر تو ہونا چاہیے اس بندے کا. تو اگر اس میں ذکر ہے, ملتا ہے, اور ہم اللہ کا حکم نہیں مان رہے, تو ہم تو پھر کفر کر رہے ہیں. میرا یہ موقف ہے. تو یہ ہمیں کچھ ایسی کوئی آیت دکھا دے جس میں ذکر ہے, ایسی کوئی ذکر نہیں موجود. فرسٹ پلیس پہ نان مسلموں نے کیوں کہا ہے, آپ یہ بتائیں. اس کے بھی تو ذکر ہوگا نا اس میں کہ نبوت جاری ہے کہ نہیں ہے. اچھا, میں آپ کو کہتا ہوں, میں آپ کو ایک بات کہتا ہوں, کہنا چاہیے. میں آپ کو ایک بات کہتا ہوں محترمہ, میری بات سنیے. میں آپ کو ایک بات کہتا ہوں, دنیا میں کوئی بندہ لے آئیں, اسے کہے کہ وہ یہ کہے کہ وہ نبی ہے, آپ میری گفتگو کرا دیں اس سے, وہ قرآن شریف سے میں اس کو ثابت کر دوں گا کہ وہ نبی نہیں ہے. یہ جو بات ہوتی ہے نا کہ مرزا ایسا تھا, مرزا ایسا تھا, نہیں رائٹ کہہ رہے ہیں آپ, لیکن آپ صرف یہ الفاظ جو آپ نے کہے یہ غلط ہیں. ایسے الفاظ مجھے امید نہیں تھی آپ سے, کیونکہ آپ کافی میں نے کیا الفاظ کہے؟ انہوں نے ایسے کوئی الفاظ نہیں کہے. انہوں نے کہا کہ اگر وہ چیلنج کریں اور وہ دکھائیں قرآن سے تو ہم تب ان کو مانیں گے. ہماری پورٹی قرآن ہے نا, جی بالکل, ہم نے قرآن کو ماننا ہے نا, قرآن سے چل رہا ہے نا. وہ تو کہیں سے دکھائی نہیں سکتے, لیکن ہم کیوں نہیں سکتی تو وہ کافر ہے نا, ہم ان کو کافر ہی کہہ رہے ہیں نا. جی نہیں, لیکن ہم ان سے کیوں کہیں کہ وہ ہمیں دکھائیں تو ہم انہیں کہیں. وائی محترمہ, آپ کو اللہ رب العالمین کے کلام کے یقین نہیں ہے کہ اس میں ایسا ذکر نہیں ہوگا؟ میری بات آپ نے, یہ بھائی نے بھی صحیح کہا. اب آپ میری بات کو غلط رنگ میں لے لیں تو وہ آپ کی مرضی ہے. میں نے جو بات کہی ہے میں ادھر ہی موقف, مطلب میں تو آپ سے صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ سے یہ امید نہیں تھی, کیونکہ آپ کافی بیٹھتے ہیں اور میں نے آپ کے بارے میں کافی اس میں آپ کے الفاظ سنے ہیں, آپ قرآن سے بات کرتے ہیں اور سب, لیکن جب ایک بندہ قرآن سے بات کرتا ہے تو وہ کچھ بھی نہیں یہ کہہ سکتا. مطلب اگر ہوتا ایسا, اگر ویسا ہوتا, قرآن میں ایسا ہوتا, نہیں. یہ تو دیکھیں, یہ تو جو شروع ہوا ہے اور یہ تو آخری تک بند ہو چکی ہے قرآن. اب اس میں نہ کوئی الفاظ جڑے جائیں گے اور نہ اس میں کوئی ہٹے جائیں گے. یہ تو سبھی کو پتا ہے, یہ سب کا ایمان ہے تک. جی بالکل. تو آپ خود سوچیں, وہ یہ سب جھوٹی ہے نا, جب اس میں ہے ہی نہیں, یہ دکھ ہی نہیں رہا ہے, تو آپ کو تو یہ الفاظ کہنے نہیں چاہیے. میرا مطلب یہ ہے, آپ سمجھ نہیں رہے. میری بات سنیے ذرا تفصیل سے, ذرا سنیے. قادیانی ہے کیا, یہ کون لوگ ہیں؟ سب سے پہلے تو آپ ان کو سمجھیے. یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں, ہمارا ایمان قرآن پہ ہے. ٹھیک ہے, وہ مسلم کتاب ہے, وہ کتاب ہے جس میں ہر چیز کی تفصیل موجود ہے, جو بھی ہونے والا آنے والا پہلوں کا بھی ذکر موجود ہے. ایسے ہی ہے, یہ دعویٰ کرتے ہیں قرآن ہمارے درمیان, آپ کے درمیان مشترک ہے. تو میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تو پھر اتنا بڑا ایک شخص آتا ہے, وہ کہتا ہے وہ مسیح موعود ہے, وہ ابراہیم بھی ہے, وہ موسیٰ بھی ہے, وہ عیسیٰ بھی ہے, وہ فلاں بھی ہے, وہ یہ بھی ہے, وہ نوح بھی ہے. ٹھیک ہے, وہ ذکر کر رہا ہے. تو اب ایسی شخصیت کا ذکر اللہ رب العالمین لازمی قرآن شریف میں کرتے کہ بھائی ایک ایسی شخصیت بھی ہے جس